اس وقت کیمرہ ہمارے کیمرے دور ہیں آپ سے. بالکل صحیح ہے. تو ذرا کیمرہ ہلتا تو انہوں نے سٹوری بنا دی کہ پتہ نہیں کیمرہ گر گیا. کہنا تھا کہ شاید کسی ایلین مخلوق نے آگے حملہ کر دیا. یہ ویسے امیزنگ چیز نہیں ہوئی آپ کے ساتھ؟ مطلب یہ اس دن آپ اس سے دیکھیے کہ ہم کس سطح پہ چلے گئے ہیں، اور یہ بالخصوص سوشل میڈیا میں، کہ اتنا بڑا ایونٹ تھا. یو اے ای کے پریزیڈنٹ آئے تھے، فرسٹ وزٹ ان کا. میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسی جسے کہہ لیجئے کہ فرضی کہانی بنا کے وہ ویڈیو کو ایسا پاکستان کا شاید سب سے نمبر ون مسئلہ بنا دیا گیا. اٹ واز ریئلی امیزنگ، کیونکہ آپ جو بات کر رہے تھے اس کے اوپر سے تو کیا خیر ہیڈ لائنز انہوں نے بنانی ہوتی ہیں، لیکن اور جو تشریحات ہوئی مجھے اس کے اوپر بڑی حیرانی ہوئی. اور فرینکلی آئی ہیو ٹو سے کہ جب وہ باتیں ہو رہی تھی تو میں نے سمجھا کہ شاید کوئی ایسا واقعہ ہو بھی سکتا ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں نہ نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ میں کیا بات کر رہا تھا، میں حکومت کے موقف کی بات کر رہا تھا، میں پی ٹی آئی کے خلاف بات کر رہا تھا. تو کیا ایجنسیوں نے کیا ایجنسیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ٹویٹ دکھائے؟ وہ ایک بندہ بیچ میں کیا کہہ رہا تھا جی کہ ایجنسی کے بندے آئے، پھر انہوں نے پھر آپ کی نارمل تصویر کے اوپر گول دائرہ لگا کے اس کو فوٹو شاپ کر کے کہا جی کہ بڑی تشدد ہوا ان کے ساتھ. بلکہ میرے کیمرہ مین جو ہے یہ بھی کہتے ہیں احسن اقبال صاحب آ رہے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ تشدد. میں نے کہا کون سا تشدد؟ تو یہ جو امیجز لاسٹ کرتے ہیں طارق صاحب، یہ ایک بڑا سنجیدہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلو ہے ہماری اس سوشل میڈیا اور طرز عمل کا. اسی طرح کا ایک طرز عمل 2018 میں بھی میرے خلاف ایک سمیئر کیمپین چلی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کیمپین سے متاثر ہو کے ایک نوجوان نے وہ ہمارے پاس ویڈیو ہے، میں دکھانی چاہیے، ویڈیو دکھائیں جی احسن اقبال صاحب پر جب حملہ ہوا. پھر اس کے نتیجے میں چلیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تو زندگی بچا دی، اللہ کا بہت شکر ہے. لیکن مجھے ابھی بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان کی زندگی تباہ ہو گئی، کہ جو اس کیمپین سے متاثر ہوا اور جس نے یہ قدم اٹھایا وہ بیچارہ جیل میں، اس کی زندگی خراب ہو گئی، اور یہ صرف ایک جھوٹی کیمپینز کے نتیجے میں. تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے اصل موضوعات ہیں ہمیں ان کی طرف آنا چاہیے، بجائے یہ کہ ایک جو رجحان آ گیا ہے کردار کشی کرو اور ہر کسی کو ٹھٹھا لگاؤ، جہاں میں خبر نہیں اس سے خبر بناؤ. میں آپ کو ایک واقعہ کی سچا سناؤں کہ میں اور مفتاح اسماعیل لنڈن میں جا رہے تھے، ہم گئے ہوئے تھے میٹنگ کے لیے. تو شام کے وقت ہم باہر نکل گئے تو ایک پبلک پلیس پہ ایک خاتون بیٹھی تھیں، تو اس نے پیچھے سے جس طرح پی ٹی آئی والے آواز لگاتے ہیں اس نے آواز لگا دی ہم پہ. تو میں واپس مڑا تو مفتاح نے کہا چھوڑیں جانے دیں. میں کہا نہیں لیٹس کنفرنٹ. تو میں واپس آیا، میں کہا آپ پڑھی لکھی خاتون لگتی ہیں، تو آپ نے بھی ایک یہ آواز لگائی ہے، ہمیں ایک یعنی کہ القاب دیے ہیں، تو یو ٹیک رسپانسبلٹی. جی 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 جی. تو میں نے کہا یہ ہاتھ اٹھائیں کہ اگر میں نے ملک کو لوٹا ہے اور میں چور ہوں تو اللہ کی مجھ پہ لعنت ہو، اور اگر آپ نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا تو اللہ کی آپ پہ لعنت ہو. آمین بولیں. اب وہ خاموش ہو گئے. اچھا کہ جی نہیں سوری. اچھا اب دیکھیں نا، یہ جو ایک طرز عمل ہم نے سوسائٹی میں بنا دیا ہے کہ آپ لوگوں کو وہ کریں، ان کی کردار کشی کریں، جو آپ کے ساتھ نہیں ہے اس کو آپ اس حد تک تذلیل کریں کہ ہر حد کو آپ عبور کر جائیں. اس سے معاشرہ تو نہیں بنتا نا. اچھا لیکن یہ اس کا اگر ہم اس زاویے سے تجزیہ کریں، 2025 میں ہم نے بد کلامی، بد زبانی، بد تہذیبی، غلاظت کے انبار بہت انڈلتے ہوئے دیکھے، اور بالکل آخر میں آ کے پچھلے 72 گھنٹوں میں جو ہم نے دیکھا ہے، جو کے پی کے جو شفیع جان ہیں ان کے مشیر اطلاعات ہیں جنہوں نے باتیں کی، آج عظمہ بخاری کے خلاف جنہوں نے باتیں کی، جس قسم کے الفاظ استعمال کیے، یہ ایک پولیٹیکل ٹول بھی ہے. ذرا اگر آپ آنیسٹلی اس کا تجزیہ کریں، which I obviously expect you to do، اس کا اثر ہوتا ہے سیاسی طور پر؟ جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے اس کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اثر ہوتا ہے، اور وہ معصوم لوگ یعنی کہ وہ ان چیزوں سے متاثر ہو کے ان کے رویوں میں انتہا پسندی آ جاتی ہے، ان کے رویوں میں جنونیت آ جاتی ہے، اور وہ صرف جنونیت اور انتہا پسندی پھر ان کے سیاسی ڈومین میں نہیں ہوتی، ان کے اپنے جو آپس کے تعلقات ہیں، سماجی تعلقات ہیں، اس کے اندر بھی تقسیم آ جاتی ہے، انتشار آ جاتا ہے. اور ہم اس سے ملتی جلتی صورتحال سے 1990 میں گزرے ہیں، اگرچہ ہماری اس سطح کی نہیں تھی جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ایک بڑی مخاصمت کا دہائی تھی پوری. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ کسی پبلک پلیس کے اوپر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کسی مسلم لیگ والے نے ہوٹ کیا ہو،
یا کسی پبلک پلیس پہ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ اکثر ہوتا تھا کہ ایئرپورٹ پہ یا کسی ہوٹل میں کسی جیالے نے ان کو ہوٹ کیا ہو. دیکھیے ایک کوئی تھوڑا سا ڈیکورم تھا. یا کوئی باہر ملک سے جا رہا ہے تو ملک سے باہر کسی سڑک کے اوپر چوراہے کے اوپر اپوزیشن لیڈر کو آپ آوازیں کسیں. یہ لیکن انسیڈنٹس تھے، مثلا نصرت بھٹو صاحبہ کی تصویریں جو ہیں وہ جہازوں سے پھینکی گئیں، کیمپین چلی، مغربیت والی باتیں ہوتی تھیں. لیکن جس لیول پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں جی وہ انہرڈ آف، انپریسیڈنٹڈ ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ پاکستان نہیں، آج کی دنیا میں جو نئی وارفیئر ہے وہ یہی ہے کہ آپ سوسائٹیز کو انٹرنلی اتنا کیوٹک کر دیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے اعتماد اداروں سے اور آپس میں اتنا کمزور کر دیں کہ کوئی بھی معاشرہ انٹرنلی امپلوڈ کر جائے. اور آج دنیا میں اگر آپ دیکھیں جتنی انسٹیبلٹی ہے، سب سے بڑا میرے نزدیک نیشنل امپیریٹیو یہی ہے کہ آج ہر ملک یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم ڈومیسٹک سٹیبلٹی اور ڈومیسٹک یونٹی کیسے برقرار. لیکن اگر فیملی یونٹ سے لے کر اور سوشل یونٹ اور پولیٹیکل یونٹس جو ہیں ان کے اندر تلاطم ہے جھوٹی خبروں کے ذریعے، تو پھر آپ کو کسی گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، پھر تو وہ انٹرنلی امپلوڈ کر جاتا ہے پورا سسٹم. تو یہ ایک بہت بڑا فیملی پہ اثر ہوتا ہے. ویسے چونکہ آپ 2 مرتبہ ایک حقیقی جو ریڈیکلائزڈ سینٹیمنٹ ہے جس نے قاتلانہ حملہ آپ پر کیا وہ حقیقی نشانہ بنے، پھر اس کے بعد تواتر کے ساتھ خیر وہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے. اور یہ تو ایک بڑا کلاسک کیس تھا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو پھر بھی ایک طوفان بدتمیزی. تو فیملی کے بہت متاثر ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب مجھے گولی لگی، پھر اس کے بعد نیب نے جب مجھے پکڑا تو نیب نے اس وقت صرف مجھے نہیں پکڑا بلکہ میرے بچوں کی فیملیز، ان کے ان لاز اور ان کی وائف اسپاؤزز، سب کے اکاؤنٹس اور بند اور یہ اور وہ، ایک بڑا یعنی کہ سٹگما بن جاتا ہے نا. مجھے یاد ہے کہ ہم جب وہ فارغ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے رہا کر دیا، کراچی میں ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ادھر اسٹیٹ بینک کے سامنے IMF کا جب پیکیج ہوا تھا اس پہ احتجاج کر رہے تھے. انہوں نے جب اٹانومی کا اظہار کیا تو مجھے بعد میں پیچھے جو میرے بندہ کھڑا تھا اس نے کہا کہ پیچھے سے 2 بندے گزرے تو ان میں سے ایک بندہ آپ کی تعریف کر رہا تھا کہ جی یہ بندہ پڑھا لکھا ہے اور ایسا ہے. دوسرا کہتا ہے یار پتہ نہیں نیب نے پھڑے ایسے کچھ تو ہوئے گا نا. یہ جو امیج ہے، یہ دیکھیے نا، جو ڈاؤٹ، ہاں ڈاؤٹ، شک جب آپ کریٹ کر دیتے ہیں کہ آپ ہر کسی کے بارے میں شک کریٹ کر دیتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی انسان کا بچہ نہیں ہے، اس ملک میں کوئی دیانتدار نہیں ہے، اس ملک میں کوئی صحیح کام نہیں کر سکتا. تو پھر آپ کی جو سیلف اسٹیم نیشن کی ہے وہ شیٹر ہو جاتی ہے. جب لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے، آپ کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھیں وہ بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. انفرادی طور پر بھی ڈپریشن، اجتماعی طور پہ بھی آپ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر PTI کی طرف سے آپ دیکھیں جو اس قسم کی کیمپین کو چلانے کی خاص مہارت ہے اور بغیر کسی لہت و لال کے وہ کیمپین اب چلاتے ہیں، ان کا ماننا یہ جی کہ ہماری کمر جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہمارا لیڈر جیل کے اندر ہے، ہمیں کہیں ہمارے بندوں سے پریس کانفرنسز کروائی گئیں، اور آپ نے نیب کی بات کی، ان کے پیچھے بھی نیب لگائے گئے، ان کے کاروبار بھی بند کروائے گئے. تو ہم اب کیا کریں؟ نہیں تو اب گالی نہیں نکالیں تو کیا کریں؟ جب میں ان سے بات کرتا ہوں نا تو وہ مجھے یہ بات، آپ مجھے یہ بتائیں کہ لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف تھے، انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ آپ نے ہمیں دیوار سے نہیں لگایا، دیوار سے چن دیا. پوری ہماری فرنٹ لائن کی لیڈرشپ جو ہے، نواز شریف صاحب سے لے کے شہباز شریف، ان کی اولادیں، میں، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، مفتاح، شاہد، حنیف عباسی، یہ لانگ لسٹ پوری کی پوری لیڈرشپ تھی. ہم نے تو کبھی یہ مغالطات نہیں بولے. میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ یعنی کہ واقعہ سناؤں جو واقعی مجھے بھی اس نے بڑا متاثر کیا. نواز شریف صاحب منتیں کرتے رہے کہ مجھے جانے دیں آپ میری اہلیہ کی عیادت کے لیے، 2 دن 3 دن پیشی سے استثناء دے دیں. انہیں تھا جی روز آپ نے عدالت میں آنا، نہیں دی انہیں اجازت. پھر انہیں پتہ چلا کہ ان کی اہلیہ بہت بیمار ہیں تو انہوں نے وہاں پہ کوشش کی کہ کسی طرح فون پہ رابطہ کر لیں. انہوں نے کہا جی نہیں آپ نہیں کر سکتے. اچھا انہوں نے اپنے سٹاف کہا جیل چلتے ہیں واپس، وہاں سے جا کے بات کرتے ہیں. جیل آئے، کوئی 1 گھنٹہ سپرنٹینڈنٹ کی منتیں کی کہ 15 منٹ نہیں 5 منٹ بات کرا دو. سنا ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، بیٹا سے ہو جائے کسی سے ہو جائے، نہیں کرایا. انہوں نے کہا جی نہیں آپ کے منٹ پورے ہو گئے، ہم نہیں کرا سکتے.